کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری، توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری، توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری، جو اہل محبت ہے وہ اظہار کریں گے، جو اہل محبت ہے وہ اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ آخر میں ہماری ایسی وہ مشہور نعتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔ ایک سرائے کی نعت جو کہ ماشاءاللہ کافی پاپولر ہوئی، اس کے چند اشعار کہ میٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، میٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، اور ہنسی جھولی تمہاری سہایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، گائی حلیمہ بی بی تر پئی مٹی دے پاسے، گائی حلیمہ بی بی، گائی حلیمہ بی بی تر پئی مٹی دے پاسے، جیندی غریبی اتے خلقت کریں دی حاصل، جیندی غریبی اتے خلقت کریں دی حاصل، اور جھولی لجپال پاتوس صاحب کمال پاتوس امنا دلال چاتوس، جھولی لجپال پاتوس صاحب کمال پاتوس امنا دلال چاتوس، واوا کیویں حسیت بڑھایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، ڈاچی حلیمہ والی، ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈھی کمزور آہی، ڈاچی حلیمہ والی، ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈھی کمزور آہی، قدم قدم سے گھاندی، قدم قدم سے گھاندی اے جی بے زور آہی، قدم قدم سے گھاندی اے جی بے زور آہی، اور ڈاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ تلے، ڈاچی کوئی تیز چلے، ڈاچی دے بھاگ بھلے، ڈاچی دے بھاگ بھاگ، ڈاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ تلے، اور ڈاچی کوئی تیز چلے، کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈھی کمزور آہی، ڈاچی حلیمہ والی، ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈھی کمزور آہی، قدم قدم سے گھاندی، قدم قدم سے گھاندی اے جی بے زور آہی، قدم قدم سے گھاندی اے جی بے زور آہی، اور ڈاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ تلے، ڈاچی پئی تیز چلے، ڈاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ تلے، ڈاچی پئی تیز چلے، کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، پینگ سما کے دائی آنکھوں تو نہ چاہی، پینگ سما کے دائی آنکھوں تو نہ چاہی، چنس مانی ڈٹھوس کھڑا ہی موج لائی، چنس مانی ڈٹھوس کھڑا ہی موج لائی،
لائی اور جن سے پئی انگل ہلے چند اونا ہی بلے آکے پئی بلے بلے جن سے پئی انگل ہلے چند اونا ہی بلے آکے پئی بلے بلے ہاسی چنکوں کی دوڑا بڑھایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے بکریاں چراون جڑاں اللہ دا نور گیا بکریاں چراون جڑاں بکریاں چراون جڑاں اللہ دا نور گیا امنا دا پاک جانی امنا دا پاک جانی سوہنا حضور گیا امنا دا پاک جانی سوہنا حضور گیا جتھانا بھی پہ سمن بکریاں پہ پیر چمن گرتے نبی دے گھومن جتھانا بھی پہ سمن بکریاں پہ پیر چمن گرتے نبی دے گھومن پیا دیوڑ کی رسوایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے بکریاں چراون جڑاں اللہ دا نور گیا بکریاں چراون جڑاں اللہ دا نور گیا امنا دا پاک جانی سوہنا حضور گیا امنا دا پاک جانی سوہنا حضور گیا اور ٹھکانا بھی پہ سمن بکریاں پہ پیر چمن گرتے نبی دے گھومن جتھانا بھی پہ سمن بکریاں پہ پیر چمن گرتے نبی دے گھومن پیا دیوڑ کی رسوایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے صدقے نبی دے حافظ اللہ احسان لاوے صدقے نبی دے حافظ اللہ احسان لاوے ہر بے اولاد مہیدی جھولی ہاں رب وساوے ہر بے اولاد مہیدی جھولی ہاں رب وساوے روندے پئی شاد تھی ون صاحب اولاد تھی ون بیڑے آباد تھی ون روندے پئی شاد تھی ون صاحب اولاد تھی ون بیڑے آباد تھی ون کیوے مدنی آویڑا وسایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے تو نبیوں کے نبی امید کبھی نبیوں کے نبی امید کبھی کونین کے والی میں تیرا سوالی نبیوں کے نبی امید کبھی کونین کے والی میں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی ہاں میں ہوں تیرا سوالی سوالی تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں دیتے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں دیتے ہاں بلا کیوں نہیں میرے آقا بلا کیوں نہیں دامن میں چھپا کیوں نہیں دامن میں چھپا کیوں نہیں دامن میں چھپا کیوں نہیں میرے آقا بلا کیوں نہیں لیتے تمہیں آؤ مدینے میری اوقات نہیں ہے میں آؤ مدینے میں آؤ مدینے میری اوقات نہیں ہے میری آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں آقا میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں
ہوں تیرا سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے ہاں بلا کیوں نہیں میرے آقا بلا کیوں نہیں دامن میں چھپا کیوں نہیں دامن میں چھپا کیوں نہیں میرے آقا بلا کیوں نہیں میرے آقا بلا کیوں نہیں دامن میں چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے میں آؤں مدینے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے اگر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں آقا میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی ان کی عنایتیں ہیں بچا جا رہا ہوں میں ان کی عنایتیں ہیں بچا جا رہا ہوں میں اور احسان ان کا ہے کہ دبا جا رہا ہوں میں احسان ان کا ہے کہ دبا جا رہا ہوں میں اللہ سنبھالیے مجھے مولا سنبھالیے اللہ سنبھالیے مجھے مولا سنبھالیے اللہ تھامیے کہ گرا جا رہا ہوں میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی اور طیبہ کے حرف چار ہیں بطحا کے حرف چار طیبہ کے حرف چار ہے بطحا کے حرف چار حیدر کے حرف چار ہے زہرا کے حرف چار حیدر کے حرف چار ہے زہرا کے حرف چار اور ہے چار چار حرف حسین و امام میں چار چار حرف حسین و امام میں ہے چار حرف صرف محمد کے نام میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی ہاں میں ہوں تیرا سوالی سوالی تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی یا خدا ایک دل جذبائے عاشقی یا خدا ایک دل جذبائے عاشقی تو یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے یا خدا ایک دل جذبائے عاشقی 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 اور یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہمارے دائیں بغداد یارو دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو اور سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے دائیں بغداد یارو دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہمارے دائیں بغداد یارو دائیں بغداد یارو دائیں بغداد یارو دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو یا خدا ایک دل جذبائے عاشقی یا خدا ایک دل
جذبہ عاشقی اور یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، دائیں بغداد ہو پائے اجمیر ہمارے، دائیں بغداد یارو، دائیں دائیں بائیں، دائیں دائیں بائیں، دائیں بغداد ہو پائے اجمیر ہو، مجھ کو عنبری میں مجھے کو بسانا تم، کے بدلے اگر منہ پہ مل دو میرے، اس کے بدلے اگر منہ پہ مل دو میرے، مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے، اس کے بدلے اگر منہ پہ مل دو میرے، معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ مولوی کو مائک مل جائے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ مجھے کچھ شکریہ ادا کرنا ہے، ایک دو باتیں کرنی ہیں، اور اب اس کے بعد پھر ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ ٹائم دیا گیا تھا نماز مغرب کا، کہ مغرب کے فوراً بعد محفل شروع ہوگی، مگر ہم پاکستانی ہیں، وقت کے بڑے پابند ہیں۔ 9 بجے محفل شروع ہوئی ہے، یعنی عشاء کی اذان جماعت آج کل 7:30 ہو جاتی ہے، لوگ اس وقت بھی نہیں آئے، تو اگر آپ کو دیر تک بٹھایا ہے تو اس لیے کہ آپ آئے دیر سے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس لیے معذرت چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ محفل اس لیے سجاتے ہیں کہ کچھ دیر اچھی آوازوں سے اپنے نبی کا نام سنیں۔ ہمارے پیرزادہ شہریار قدوسی صاحب جو 1 ہفتہ پہلے زیارت و عمرہ کر کے آئے ہیں، آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب جو آپ کو سنائے اور صاف سنائے، وہ اگر یہ ساری رات پڑھتے رہتے تو ختم نہ ہوتے۔ ان کے پاس ذوق بھی ہے، ذخیرہ بھی ہے۔ میں جو بات کرنے کھڑا ہوا ہوں یہ ان کی محبت ہے، آپ کا ذوق جگاتے ہیں، مگر اللہ نے میرے نبی کا نام ایسا بنایا ہے کہ یہ نام خود اعلان کرتا ہے کہ جس کا یہ نام ہے اس میں صرف خوبی ہی خوبی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف، لام، لام، ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص نقطے کو عیب سمجھے تو وہ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک کے نام میں 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے۔ وہ نام اللہ کا ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے، میرے نبی کو یہ نام میرے رب نے دیا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تم لوگ نبی کا نام سن کر آنکھوں سے لگاتے ہو، انگوٹھے چومتے ہو، تو تم نے یہ کیا کیا؟ انگوٹھے تو اپنے چوم رہے ہو اور دعویٰ نبی کے نام کا کر رہے ہو کہ نبی کا نام چومتے، حالانکہ انگوٹھے تو تم نے اپنے چومے ہیں۔ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ نام ایسا ہے جب تک ہونٹ چومتے نہیں ہیں منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ آپ اپنے منہ پہ اس کو دہرا کے دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا،
کہ میری زبان ہے کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. جب تک ہونٹ چومتے نہیں ہیں یہ نام منہ سے نکلتا نہیں. یہ جو بات کرتے ہیں کہ تم انگوٹھے چومتے ہو نام نہیں چومتے، اللہ کا شکر ہے آپ میں سے بے شمار لوگوں کو حج اور عمرے کی زیارت اور سعادت حاصل ہوئی ہے. حجر اسود سب کو چومنے کا موقع نہیں ملتا. حجر اسود وہ پورا نہیں ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے 3 ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، وہ حجر اسود ہے. شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ جو پورا پتھر ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، وہ حجر اسود نہیں ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، وہ حجر اسود ہے. کیونکہ وہ تو ہاتھ میں آ جاتا، قبضۃ الید حدیث کے الفاظ ہیں، ہاتھ میں مٹھی میں آ جانے والا پتھر ٹوٹ گیا تھا تو اس کے ٹکڑے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ وہ پتھر ہے جنت سے آیا تھا اور سفید تھا، جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ جگہ حدود حرم کہلاتی ہے. اس پتھر سے جو نور نکلا جتنے عرصے میں یا جتنی جگہ میں پھیلا اس کو حدود حرم کہتے ہیں، اور وہ تقریباً 9 میل ہے. جب ایک پتھر میں اتنا نور ہو سکتا ہے تو اللہ کے نور میں کتنی چمک ہوگی. وہ ذات جو سراپا نور ہے اس کی چمک کا کیا حال ہوگا. اندازہ کیجئے اس کو چومنا ہر پھیرے میں یہ شرط ہے کہ طواف کا ہر پھیرا، طواف کے معنی پھرنا گھومنا، تو اس کا ہر پھیرا حجر اسود سے شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہوتا ہے. ہر ایک کو چومنے کی سعادت نہیں ملتی. ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں، ہم قبر پجاری ہیں، خود جا کے پتھر چوم لیں تو کوئی بات نہیں، ہم چوم لیں تو اعتراض ہوتا ہے. وہ جنت کا پتھر ہے اور ہم جس کی قبر کو چومتے ہیں وہ بھی تو جنتی ہوتا ہے. قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. پھیلاؤں گا نہیں بات کو، جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ حکم یہ دیا کہ اگر ہجوم ہو تو دوسروں کو تکلیف نہ دو، لوگوں سے لڑو بھیڑو نہیں. کہ معلوم ہوا زور لگا کر زبردستی حجر اسود کو چوما جا رہا ہے، ایسا نہ کرو. اپنی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے اس کو چوم لینا. یہ تم ہتھیلیاں چوم رہے ہو لیکن حقیقت میں یہ حجر اسود کو چوم رہے. اگر یہ بھی نہ ہو، چھڑی ہو ہاتھ میں، چھڑی کا رخ حجر اسود کی طرف کر کے چھڑی چوم لینا تو یہ بھی حجر اسود کا چومنا ہوگا. یہ رعایت اس لیے کی کہ ہر ایک کو وہاں قریب جانے کا موقع نہیں ملتا، اور جب حج کے دن ہوں رمضان میں ہجوم ہوتا ہے، لوگوں کو سہولت نہیں ہوتی، تو آپ نے ہتھیلی حجر اسود کی طرف کی اور اپنی ہتھیلی کو چوما. دنیا کا کوئی مفتی یہ نہیں کہتا کہ تم تو اپنی ہتھیلی چوم رہے ہو، حجر اسود نہیں چوم رہے. لیکن سب جانتے ہیں جب حجر اسود کی طرف رخ کیا تو نسبت ہو گئی حجر اسود کے ساتھ. تو جب مؤذن یا کوئی شخص نبی کا نام پکارتا ہے تو میں بظاہر اپنے انگوٹھے چوم رہا ہوں، میری نسبت نبی کے ساتھ ہے. میرے انگوٹھے میں کوئی کمال نہیں مگر نبی کے نام میں کمال ہے. جب اس کی نسبت اس طرف کر دی تو پھر اب اس نام کی برکتیں ملیں گی، انگوٹھے کی برکتیں نہیں ہوں گی. اگر کوئی اس کو بھی نہ سمجھے تو ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں. محبت والا مانا کرتا ہے، منوایا نہیں کرتا. عشق مان لینے کا نام ہے، منوانے کا نام نہیں. 2-3 مصرے تھے جن پر کچھ گفتگو کرنی تھی مگر وقت نہیں لوں گا. صرف ایک بات کہوں گا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. کہ یہ گنبد خضرا زمین پر ہے، افلاک پر. افلاک جمع فلک کی، فلک آسمان کو کہتے ہیں. اس میں صرف اتنی وضاحت کر دوں، بلا شبہ زمین کو یہ عزت حاصل ہے. اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جب کسی نے ان سے پوچھا
کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور آپ کہتے ہیں زمین گھومتی نہیں ٹھہری ہوئی ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ 105 دلیلیں دی انہوں نے سائنسدانوں کے لیے، عقل والوں کے لیے کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ محبت والوں کے لیے یہ دلیل بیان کی کہ زمین پر سرکار تشریف فرما ہے، ان کے ادب کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، حرکت نہیں کر رہی۔ اور مولانا جامی نے 400 سال پہلے کہہ دیا تھا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ لیکن میں اس پر بھی بحث نہیں کروں گا، صرف بتانا یہ ہے کہ بظاہر گنبد خضرا زمین پر ہے، حقیقت میں سرکار کے جلوے ہر جگہ ہیں۔ افلاک بھی سرکار کی جلوہ فرمائی سے محروم نہیں۔ اور یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت کا دعویٰ کرنے والا کوئی ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اعزاز دیا تو ان کو خود طاقت بھی عطا کی۔ سرکار نے اپنی طاقت سے نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھا۔ اگر کوئی طاقت کا دعویٰ بھی کرے تو وہ زیارت کر سکتا نہیں۔ ہمارے مہمان تشریف لائے، انہوں نے آپ کو بڑی پیاری پیاری نعتیں سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں، آواز میں، جذبے میں برکت فرمائے۔ اور میں چاہوں گا یہ جتنے بھی نعت پڑھیں سرکار کی رضا کے لیے پڑھیں۔ ہم سب شعر سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کی آواز میرے آقا نے سن لی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے تم لوگ نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگاتے ہو تو وہابیوں کو چڑھانے کے لیے لگاتے ہو، دل سے ایک بار یا رسول اللہ پکارو تمہیں کوئی مشکل نہیں رہے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دل سے پکاریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جس طرح کے ذکر کیا یہاں ہمارے الحاج سید ہاشمی صاحب نے، میرے ایک محترم انصار اللہ صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، مجھے شکاگو میں ملے تھے اور پھر انہوں نے مجھے لندن کی دعوت دی۔ ایک ہفتہ میں ان کا لندن میں مہمان رہا۔ اتفاق سے وہ کراچی آئے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں واپس، وہ بھی آج کی محفل میں تشریف فرما ہیں۔ لندن میں انہوں نے مسلک حق اہل سنت کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حسب ثابت میرے کچھ مہمان بزرگ ہیں، ہمارے سید حسن ہاشمی صاحب تھے، ابھی ابھی چلے گئے، حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ تشریف لائے۔ میرے محبوب و محترم سید نسیم احمد صاحب زیدی قادری اپنے اہل خانہ کے ساتھ میری ہر محفل میں آتے ہیں اور رونق بخشتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اللہ ان کے سارے گھرانے کو عزت عطا فرمائے۔ سید علی رضا صاحب بظاہر خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ان کو اس طرح کی محفلوں میں کم ہی اتفاق ہوتا ہے، مگر میرے ہاں وہ بھی تشریف لاتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مطیع الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، جناب میاں غیاث الدین احمد صاحب تشریف لائے ہیں، میجر بدر صاحب ہیں، ہمارے الحاج حضرت صوفی رحمت اللہ صاحب رحمانی، ان کے بھائی الحاج صوفی عبدالغفور صاحب رحمانی والد صاحب کے پرانے دوستوں میں سے ہیں، جب سے کراچی آئے ہوئے ہیں اور بڑا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کو بھی برکت دے۔ زہیر اکرم ندیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ میرے پاس کسی سیاسی تعلق سے آتے ہیں، میرے پاس جو آتا ہے وہ نبی کی نسبت سے آتا ہے۔ میری ہر کسی سے دوستی اسی بنیاد پر ہے، جس سے دشمنی ہے اسی بنیاد پر ہے، جس سے دوستی ہے اسی بنیاد پر ہے۔ میں اپنے رشتے ناطے قربان کر سکتا ہوں، نبی کے رشتے ناتوں کی کسی طرح بھی تحقیر اور توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تشریف لائے ہیں، میں یہ دعا کروں گا ان کے لیے اللہ ان کو ایسی خدمت کا موقع دے کہ وہ نبی کو خوش کریں، پاکستان کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں۔ سلیم قادری صاحب سنی تحریک کے سربراہ تشریف لائے تھے، چلے گئے۔ مولانا ابرار رحمانی صاحب تشریف لائے تھے، وہ بھی تشریف لے گئے۔ کچھ دوستوں نے معذرت کی، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ یہ ہمارے سید ہاشمی صاحب ایک نعت پڑھتے ہیں، میں صرف 2 مصروں کا ترجمہ کر دوں اور پھر آپ سے اجازت لوں۔ آپ اکثر وہ نعت سنتے ہیں، لم یات نذیر کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اس کا شاید آپ لوگ، یہ 4 زبانوں میں نعت ہے، عربی، فارسی، اردو، ہندی۔
یہ 4 زبانوں میں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے 2 ہی شعر پڑھے تھے، 2 کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لم یات نذیر کفی نظر، میری آنکھوں نے پورے زمانے میں آپ کی مثال کوئی نہیں دیکھا۔ لم یات نذیر کا، آپ کی مثال، آپ کی نظیر میری مجھ کو شہے دو سرا جانا۔ اس کا شاید آپ لوگ، یہ 4 زبانوں میں نعت ہے، عربی، فارسی، اردو، ہندی، یہ 4 زبانوں میں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے 2 ہی شعر پڑھے تھے، 2 کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لم یات نذیر کفی نظر، میری آنکھوں نے پورے زمانے میں آپ کی مثال کوئی نہیں دیکھا۔ لم یات نذیر کا، آپ کی مثال، آپ کی نظیر میری آنکھوں نے پورے زمانے میں کوئی دیکھا نہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں مثلے تو نہ شد پیدا جانا، یہ فارسی ہے، اس لیے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اگر ہوتا تو دیکھتے۔ اور پھر جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، اس پوری کائنات کی حکومت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہے، اور یہ شاہی آپ ہی کے لیے ہے۔ تجھ کو شہے دو سرا جانا، اسی لیے میں آپ کو کونین کا بادشاہ مانتا ہوں۔ دوسرا شعر تھا جس میں وہ رم جھم کی تکرار تھی، انا فی عطشم و سخا کا اتم، یہ عربی کے الفاظ ہیں کہ میں پیاسا ہوں اور آپ کی عطا جو ہے وہ کمال پر ہے۔ اب آگے جو وہ کہتے ہیں اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، یہ بات پہلے کروں تاکہ اس پہ معنی سمجھ آ جائیں۔ حضور کے مبارک گیسوؤں کو انہوں نے سیاہ بادل جو ہوتے ہیں برسنے والے، وہ تصور کر کے یہ کہا دہائی دیتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی زلفیں وہ ہیں جیسے سیاہ گھٹائیں ہوتی ہیں، یہ رحمت کے بادل ہیں، برسنے والے بادل ہیں، اور میں پیاسا ہوں، آپ دینے والے وہ ہیں کہ آپ کی عطا میں کوئی کمی نہیں، آپ کی بخشش کمال پر ہے۔ تو اے مقدس گیسوو، اے نبی پاک کی پیاری زلفو، اے کرم کے بادلو، کائنات کی سرزمین پر تمہارے انوار کی بارش مسلسل ہو رہی ہے، اس میں سے ایک بوند مجھے بھی دے دو، 1-2 بوند اس میں سے مجھے بھی مل جائیں تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ دوستوں نے جو کچھ پڑھا کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گی۔ ایک دعا کے لیے کسی نے کہا ہے، کوئی والدہ رقیہ بیگم، ان کی بچیوں کی شادیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا انتظام فرما دے۔ میرے پڑوس میں میرے ایک محترم سید خادم علی شاہ صاحب بخاری دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بڑی محبت تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں اپنے صوفی صاحب سے کہوں گا آخر میں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اس محفل میں ہمارے ایک حافظ بجلی آتے تھے، آپ نے انہیں سنا ہوگا، نابینا تھے وہ، چیچا وطنی سے آتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے اہل ایمان گزر گئے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ سے تاخیر ہوئی، لیکن یقین رکھیے آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں، ان لمحوں کا آپ کو جو اجر اللہ عطا فرمائے گا وہ آپ کے ذہن سے، وہم و گمان سے بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ تشریف لائے، انشاءاللہ پھر زیارت ہوگی۔ اب محبت سے کھڑے ہو کر یہ جتنے دوست ہیں سب مل کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، پھر ہمارے صوفی صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے، اس کے بعد سلام شمع عزم ہدایت پلا، سلام شمع عزم ہدایت پلا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان لوگوں کی لطافت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں
کے لاکھوں سلام، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، ایسی نورانی صورت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس میں لاہے ہدایت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام، یہاں سے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے، وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت کے لاکھوں سلام، جب کے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، جب کے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، غوث اعظم جلوہ شان قدرت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ہے یقین، آپ کے ہیں محمد شفیع، حاضر جو بھی تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی ہوئی، اور باری تعالیٰ جو تیری دی ہوئی توفیق سے لنگر پکایا گیا، باری تعالیٰ جو کچھ بھی اس وقت اس میں حصہ جنہوں نے لیا، سب تیری بارگاہ عالی متعالی میں پیش و نظر ہے، اس کو رحیمی اور کریمی اور سور رحمتوں سے قبول فرما، یا رب کریم اس کا ثواب اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، یا رب کریم یہ ہدیہ حضور اکرم اپنے بنی آدم نور مجسم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدیہ تن پہنچا دے، یا رب کریم ان کے تفیل یہ ہدیہ تمام انبیاء علیہ السلام کے روحوں کو پہنچا دے، یا رب کریم یہ ہدیہ تمام خلفائے راشدین کی ارواحوں کو پہنچا دے، تمام صحابہ اکرام کی ارواحوں کو پہنچا دے، یا رب کریم یہ ہدیہ تمام امہات المومنین کی ارواحوں کو پہنچا دے، یا رب کریم یہ ہدیہ تمام شہداء اکرام کی ارواحوں کو پہنچا دے، یا رب کریم یہ ہدیہ 4 کی 14 خانوادوں کی ارواحوں کو پہنچا دے، ان سلاسل میں جو بھی آج تک انتقال کر گئے کوئی ہدیہ پہنچا دے، ہندو پاکستان میں 4 سلسلے چلتے ان کے بانی و بانیوں کی ارواحوں کو یہ ہدیہ پہنچا دے، ان سلاسل میں جو بھی آج تک انتقال کر گئے ان کو یہ ہدیہ پہنچا دے، ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی شاخ
چشتیہ رحمانیہ کے بانی صوفی شاہ انعام الرحمن قدوسی نور اللہ مرقد روح پاک کو یہ ہدیہ پہنچا دے. ہمارے سیدی مرشدی حضرت محبوب رحمانی نور اللہ مرقد روح پاک کو یہ ہدیہ پہنچا دے. یا رب کریم حلقہ رحمانی کے بہن بھائی جتنے بھی آج تک انتقال کر گئے ان کو یہ ہدیہ پہنچا دے. مجھ ناچیز کے والدین انتقال کر گئے ان کو یہ ہدیہ پہنچا دے. سب حاضرین مجلس کے جو بھی عزیز و اقارب آج تک انتقال کر گئے ان کو یہ ہدیہ پہنچا دے. یہ یہاں علامہ کوکب نورانی صاحب کے پڑوس میں جو بخاری صاحب انتقال کر گئے باری تعالیٰ ان کو بھی یہ ہدیہ پہنچا دے. ہمارے حافظ محمد طاہر بجلی رحمانی وہ بھی ہمارے پیر بھائی تھے باری تعالیٰ ان کی روح کو بھی یہ ہدیہ پہنچا دے. سب کو حقدار امیدواروں کو یہ ہدیہ پہنچا دے. خصوصی طور پر یہ ہدیہ خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی نور اللہ مرقد روح پاک کو یہ ہدیہ پہنچا دے. یا رب کریم ایسے ہدیے بھیجنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما. اس میں جس نے حصہ لیا ان کو اجر عظیم عطا فرما. خصوصی طور پر خطیب پاکستان کی اولاد کو نیک اور صالحہ رکھیو. ان کو تو نے باری تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائی. یہ اولاد در اولاد قیامت تک اس توفیق کو جاری اور ساری رکھیو. باری تعالیٰ ان کی روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما. ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے روزی عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما. اکاڑوی صاحب کے خاندان کو شاد آباد رکھیو. ہر بلا آفات سے محفوظ رکھیو. اس جگہ کو مبارک بنائیو. باری تعالیٰ جس نے اس میں حصہ لیا اور جنہوں نے پڑھا ہے باری تعالیٰ دور سے نزدیک سے سب کو اجر عظیم عطا فرما اور ایسی محفلوں میں دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جو بھی بھائی اس محفل میں آئے ہیں ان کو بھی اولاد در اولاد یہ باری تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان کے نصیبے میں کر دے اور قیامت تک ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. باری تعالیٰ سب حاضرین کو حرمین طیبین کی زیارت عطا فرما دے. ان کو حج و حرمین شریفین بار بار نصیب فرما دے. مجھ ناچیز کی دعا سب حاضرین کے حق میں قبول فرما لے. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. خصوصی طور پر ہمارے قبلہ بھائی جان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. حلقہ رحمانی کے بہن بھائی جہاں جہاں سب کی روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما لے. باری تعالیٰ مجھ ناچیز کے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لے اور اس خاندان کو شاد آباد رکھیو. اکاڑوی صاحب کے خاندان کو شاد آباد رکھیو. اکاڑوی صاحب کے درجات بلند سے بلند تر فرما. جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور باری تعالیٰ ان کے درجے بلند سے بلند تر فرما. وہ عاشق رسول تھے. انہوں نے بہت سے دلوں کو گرمایا اور محبت رسول انہوں نے بانٹی. باری تعالیٰ ان کو دونوں جہان میں اس کا صلہ عطا فرما اور یہ سلسلہ ان کی اولاد در اولاد قیامت تک جاری اور ساری رکھیو. باری تعالیٰ مجھ ناچیز کی دعا ان کے حق میں قبول فرما. ان کے بچوں کے نصیبے بلند فرما. ان کی روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما. ان کے ایک بھائی امریکہ میں ہیں باری تعالیٰ اس کو بھی ہر بلا آفات سے محفوظ رکھیو. نظر بد سے محفوظ رکھیو اور جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کو نیک بر عطا فرما. ان کے نصیبے کھول دے. مجھ ناچیز کی دعا ان کے حق میں قبول فرما لے. سب حاضرین مجلس کی دلی مرادیں پوری فرما دے. ان کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرما دے. ان کو دونوں جہان کی برکتیں عطا فرما دے. ان کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دے. ان کو دونوں جہان کی بلاؤں سے محفوظ فرما دے. باری تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا دے. شک سے بچا دے. شرک سے بچا دے. نفاق سے بچا دے. حسد سے بچا دے. برے کاموں سے بچا دے. بری راہ سے بچا دے. عذاب قبر سے بچا دے. عذاب دوزخ سے بچا دے. قیامت کی رسوائی سے بچا دے. باری تعالیٰ جس وقت اس دنیا سے جائیں تو روح سیاہی سے بچائیے. باری تعالیٰ اس مجلس میں معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں ان کو دین کے درخشندہ ستارے بنا دے. ان کے نصیبے کھول دے. مجھ ناچیز کی دعا ان بچوں کے حق میں بھی قبول فرما لے. اس مجلس میں جو بھی تیرا نیک بندہ اس کے صدقے سے دعا کو قبول فرما لے. یا رب کریم یہ قدوسی صاحب نے جو کہ اس محفل میں نیابت کر رہے تھے باری تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اس خاندان کو بھی شاد آباد رکھیو. باری تعالیٰ
ان کو جو تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے ان کی اولاد در اولاد قیامت تک اس کو جاری اور ساری رکھیو. مجھ ناچیز کی دعا ان کے حق میں بھی قبول فرما. جس نے اس میں پڑھا ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. ان خاندانوں کو بھی شاد آباد رکھیو. اور جو بھائی آ نہیں سکے باری تعالیٰ ان کی بھی دلی مرادیں پوری فرما. ان کو بھی دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرما. مولانا صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. مجھ ناچیز کی دعا کا باری تعالیٰ ظہور عطا فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرما. یا باری تعالیٰ ہم سب کا انجام بخیر کیجو, اول خیر کیجو, آخر خیر کیجو. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سب صاحبان لنگر کھا کر جائیں.